فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 36 پڑھیں گے۔ باب 13واں، حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات، فصل دوم کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 400۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ 3 روز سے زیادہ اپنی ماں سے جدا نہ رہے، اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ جب فرعون مطلع ہوا کہ اس کے ملک کی بربادی موسیٰ کے ہاتھ سے ہوگی، کاہنوں کو طلب کیا اور ان سے معلوم کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہوں گے، لہٰذا برابر اپنے ملازموں کو حکم دیتا رہا کہ بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کے شکم چاک کریں، یہاں تک کہ موسیٰ کی تلاش میں 20,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مار ڈالا اور موسیٰ کو نہ قتل کر سکا، اس لیے کہ خدا بند عالم نے اس کے شر سے ان کی حفاظت کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں اس آیت وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کے بارے میں مذکور ہے، یعنی اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو آل فرعون یعنی ان لوگوں سے نجات دی جو فرعون کی جانب منسوب تھے اور ان کے دین و مذہب میں اس سے متحد تھے۔ وہ لوگ تم پر بدترین عذاب کرتے اور سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تم پر بوجھ لادتے تھے۔ فرمایا ان کے شدید عذاب یہ تھے کہ فرعون ان لوگوں سے عمارات اور تعمیرات میں کام لیتا اور اس خوف سے کہ کام چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں ان کے پیروں میں زنجیریں ڈلوا دی تھیں، اور وہ زنجیر و طوق پہنے ہوئے سیڑھیوں سے بالا خانوں پر جاتے تھے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ ان میں سے کوئی سیڑھی پر سے گر پڑتا، مر جاتا یا ہاتھ پیروں سے بیکار ہو جاتا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی کہ ان لوگوں سے کہو کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیں تاکہ ان کی مصیبتیں کم ہوں۔ وہ لوگ یہ عمل کرنے لگے تو ان پر بلائیں آسان اور سبک ہوتی جاتی تھیں۔ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص صلوات بھول جائے اور سیڑھی پر سے گر کر بیکار ہو جائے تو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے، اگر اس سے ممکن نہ ہو کوئی دوسرا اس پر صلوات پڑھے تو اسی وقت صحت پائے گا۔ یذبحون ابناءکم، فرمایا کہ جب فرعون نے لوگوں سے کہا بنی اسرائیل میں ایک فرزند پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے تیری ہلاکت ہوگی اور تیری سلطنت کو زوال ہوگا، تو اس نے حکم دیا کہ ان کے فرزندوں کو ذبح کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کی عورتیں قابلہ عورتوں کو رشوت دیتی تھیں کہ اس کے حمل کا اظہار نہ کریں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کسی صحرا یا غار وغیرہ میں ڈال دیتی اور اس پر 10 مرتبہ صلوات پڑھتی ہیں تو حق تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا کہ اس کی تربیت کرے، اور بچے کے ایک انگلی سے دودھ جاری ہوتا جس کو وہ پیتا تھا اور دوسری انگلی سے نرم و ہلکی غذا پیدا ہوتی جسے وہ کھاتا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی نشونما ہوئی اور جو بچے ان کے بچ گئے وہ ان سے بہت زیادہ تھے جو مار ڈالے گئے۔ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور کنیزی میں لیتے تھے۔ موسیٰ سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو کنیز بنا لیتے ہیں اور ان کی بکارت زائل کرتے ہیں۔ خدا نے وہی فرمائی کہ ان عورتوں سے کہو کہ جب لوگ ان کے ساتھ ایسا ارادہ کرے محمد اور ان کی آل طاہرہ پر صلوات بھیجے۔ جب ان عورتوں سے ایسا کیا قوم فرعون کے مظالم ان سے خدا نے دفع فرمایا، لہٰذا جب فرعونی ایسا ارادہ کرتے یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے یا بیمار ہو جاتے یا کسی سخت مرض میں گرفتار ہو جاتے تھے،
خدا کے لطف و کرم سے کسی ایک بنی اسرائیل کی عورت کی بے عزتی پر قادر نہ ہو سکتے تھے، بلکہ حق تعالیٰ محمد و آل محمد پر صلوات کی برکت سے ان سے یہ بلائیں دفع کر دیتا تھا۔ وفیل ذالکم یعنی اس نجات دینے میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 49 تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ خدا نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اور سوچو کہ خدا نے جب تمہارے آباء و اجداد سے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے کے سبب سے بلاؤں کو دفع کر دیے، تو جب حضرت کو دیکھو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے تو تم پر خدا کا کس قدر فضل و کرم ہوگا اور اس کی نعمتیں تمام ہوں گی۔ نہج البلاغہ میں مذکور ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے زہد کے بارے میں بیان فرمایا کہ اپنے پیغمبر کی تعصیح کرو۔ اس کے بعد حضرت کا کچھ زہد بیان کیا، پھر فرمایا کہ اگر چاہو موسیٰ کلیم اللہ کی تعصیح کرو، جس وقت آپ نے فرمایا رب انی لما انزلتا الا من خیر فقیر، پارہ نمبر 20 سورہ القصص آیت نمبر 24۔ خدا کی قسم آپ نے سوال نہ کیا مگر ایک روٹی کا، کیونکہ زمین کی گھاس کھاتے تھے اور اس کی سبزی آپ کے شکم کی کھال سے نمایاں تھی اور دکھائی دیتی تھی، کیونکہ وہ بہت لاغر تھے اور گوشت بالکل جسم پر کم ہو گیا تھا۔ اور دوسرے خطبے میں فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ سے باتیں کی جو بات کرنے کے قابل تھیں اور ان کو اپنی نشانیوں میں سے ایک امر عظیم کا مشاہدہ کرایا، یعنی ان سے بغیر کسی عضو یا زبان یا دہن کے گفتگو کی، بلکہ ایک آواز ہوا میں پیدا کی اور موسیٰ نے سنا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ سے بقیہ مبارکہ میں خطاب فرمایا کہ اپنی نالین کو اتار دو، اس لیے کہ تم وادی مقدس میں ہو جس کا نام طوٰ ہے۔ مفسروں نے اس میں چند وجہیں بیان کی ہیں کہ کیوں خدا نے موسیٰ کو نالین اتارنے کا حکم دیا۔ اول یہ کہ مردہ گدھے کے چمڑے کی تھی، اس لیے فرمایا کہ اتار دو، اور یہ مضمون بسند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ دوم یہ کہ گائے کے پاک کیے ہوئے چمڑے کی تھی اور اس نے اتارنے کا حکم دیا کہ آپ کا پیر وادی مقدس سے مس ہو، اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اس وادی کو اس واسطے مقدس کہتے ہیں کہ روحوں کو اس جگہ پاک کیا اور ملائکہ اسی جگہ برگزیدہ کیے گئے اور خدا نے اس جگہ موسیٰ سے کلام کیا۔ سوم یہ کہ تواضع اور عاجزی پاؤں کو برہنہ کرنے میں اس لیے حکم دیا کہ پاؤں کو برہنہ کریں۔ چہارم یہ کہ موسیٰ نے نالین کو نجاست سے بچنے اور اذیت دینے والے جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے پہنا تھا، اور خدا نے ان کو حشرات الارض سے بے خوف کر دیا تھا اور اس وادی کی طہارت سے آپ کو مطلع کر دیا تھا، یعنی یہ کہ اس وادی مقدس میں نالین اور کف پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پنجم یہ کہ نالین دنیا و آخرت سے کنایا ہے، یعنی جب وادی میں تم میرے پاس پہنچ گئے تو دل کو دنیا و عقبہ کی محبت سے اٹھا لو اور مخصوص ہماری محبت میں لگاؤ۔ ششم یہ کہ نالین کنایا ہے مال اور اہل کی محبت سے یا محبت اہل و عیال سے، چونکہ موسیٰ اپنی زوجہ کے لیے آگ لینے آئے تھے اور آپ کا دل ان کی جانب لگا ہوا تھا، لہٰذا ان کو وحی پہنچی کہ ان کی محبت کو دل سے نکال دو اور ہماری یاد کے سوا خانہ دل میں جو ہماری محبت کا حرم سرا اور ہمارے ذکر کا خلوت خانہ ہے، دوسرے کی یاد کو راہ نہ دو۔ مثال اس کی یہ کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھے کہ اس کا جوتا گم ہو گیا، تعبیر کے لحاظ سے اس کی زوجہ کے مر جانے کی دلیل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ سعد بن عبداللہ نے حضرت صاحب الامر صلوات اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی، جس وقت کہ حضرت بچہ تھے اور گود میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹھے تھے، اور کہا کہ فقہائے سنی و شیعہ کہتے ہیں کہ خدا نے نالین اتارنے کے لیے اس وجہ سے فرمایا کہ وہ مردہ کی کھال کی تھی۔ ان حضرت نے فرمایا کہ جو یہ بات کہتا ہے موسیٰ پر افطرا باندھتا ہے اور ان حضرت کو مرتبہ پیغمبری کے ساتھ جہالت کو نسبت دیتا ہے، کیونکہ وہ دو صورت سے خالی نہیں ہے، یا موسیٰ کی نماز اس نالین سے جائز تھی یا ناجائز تھی۔ اگر جائز تھی تو اس وادی میں بھی نالین کا پہننا جائز تھا، ہرچند وہ وادی مقدس اور مطہر تھی اور ان کی نماز اس نالین سے جائز نہ تھی،
تو اس بات کا کہنے والا قائل ہوگا کہ موسیٰ حلال و حرام کو نہیں جانتے تھے، اور نہ ان کو یہ معلوم تھا کہ کس چیز میں نماز جائز ہے اور کس چیز میں ناجائز، اور یہ قول کفر ہے۔ سعد نے کہا تو میرے مولا اس آیت کی تعویل ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ وادی مقدس میں پہنچے، کہا خداوندہ میں نے اپنی محبت کو تیرے لیے خالص کیا ہے اور اپنے دل کو تیرے غیر کی خواہش کے داغ سے دھو رکھا ہے۔ حالانکہ ابھی ان کے دل میں زوجہ کی محبت تھی، خدا نے فرمایا کہ اپنی نالین کو اتار دو، یعنی اپنے دل سے اپنی بیوی کی محبت دور کر دو اور نکال دو۔ اگر تم سچ کہتے ہو کہ تمہاری محبت میرے لیے خالص ہے اور تمہارا دل میرے سوا کسی طرف مشغول نہیں ہے۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نالین اتارنے سے مراد دو خوف کو دور کرنا تھا جو ان حضرت کے دل میں تھا۔ ایک خوف اپنی زوجہ کے ضائع ہونے کا تھا کیونکہ وہ ان کو زائدگی کے درد میں چھوڑ گئے تھے اور آگ لینے آئے تھے، اور دوسرا خوف فرعون کا تھا، یعنی جب وادی ایمن میں تم محفوظ ہو تو چاہیے کہ دنیا کے خوف سے مطمئن ہو۔ لہٰذا ممکن ہے کہ روایت اول جو عامہ کی روایات موافق تقیہ کی بنا پر وارد ہوئی ہو۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سلوی نے روایت کی کہ ایک شب میں حق تعالیٰ نے موسیٰ کو پیغمبری پر مابعوث کیا۔ وہ ایک پیراہن پہنے ہوئے تھے جس میں بند کی جگہ پر ایک خلال لگائے ہوئے تھے، اور ان کا جبہ اور جامہ اون کا تھا۔ حق تعالیٰ ان سے ہم کلام تھا اور کہتا تھا کہ میری رسالت کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، میں تم کو دیکھتا ہوں اور تمہارے احوال سے مطلع ہوں، میری قوت اور مدد تمہارے ساتھ ہے، میں تم کو اپنی ضعیف مخلوق کی جانب بھیجتا ہوں جو میری نعمتوں کی زیادتی کے سبب مسرور اور میرے عذاب سے بے خوف ہو گئی ہے۔ دنیا نے اس کو مغرور بنا دیا اس درجہ کہ میرے حق اور ربوبیت سے انکار کرتی ہے اور گمان کرتی ہے کہ مجھ کو نہیں پہچانتی۔ اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں اگر ایسا نہ چاہتا کہ اپنی مخلوق پر اپنی حجت کو تمام کروں، یقیناً اس پر غضبناک ہوتا ہے، ایسے جبار کے غضب کی طرح جس کے غضب کے سبب سے زمین و آسمان، پہاڑ و دریا اور درخت و چارپائے غضبناک ہوتے ہیں۔ اگر آسمان کو اجازت دیتا اس پر وہ پتھروں کی بارش کرتا، اگر زمین کو اجازت دیتا اس کو نگل جاتی، اگر پہاڑوں کو اجازت دیتا اس کو پیس ڈالتے، اگر دریاؤں کو حکم دیتا اس کو غرق کرتے، لیکن چونکہ میری عظمت و جلال کے مقابلے میں حقیر و ذلیل ہے اس لیے اس کو مہلت دی۔ میرا حلم اس کے شامل حال ہوا اور میں تو اس سے بلکہ تمام خلق سے بے نیاز ہوں، اور میں ہی غنی و فقیر کا خلق کرنے والا ہوں۔ دنیا میں کوئی غنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو میں بے نیاز کر دوں، اور فقیر نہیں ہے مگر یہ کہ میں اس کو فقیر بنا دوں۔ لہٰذا میری رسالت اس کو پہنچاؤ اور اس کو میری عبادت اور یکتائی کی جانب دعوت دو، اور میرے عذاب و عقاب سے ڈراؤ اور قیامت کو یاد دلاؤ، اور اس کو بتا دو کہ میرے غضب کی تاب کسی چیز کو نہیں لیکن نرمی سے گفتگو کرنا، سختی نہ کرنا، شاید اس کی سمجھ میں آ جائے یا اس کو خوف ہو جائے، اور وہ اس کو تعظیم کے ساتھ اس کی کنیت سے خطاب کرنا۔ میں نے جو لباس دنیا میں اس کو عطا کیا ہے اس سے محروم نہ ہونا، یقیناً وہ میری قدرت کے اندر ہے اور اس کی پیشانی میرے ہاتھ میں، اس کی پلک نہیں جھپکتی اور نہ وہ بات کرتا ہے نہ سانس لیتا ہے، مگر میرے علم اور تقدیر کے ساتھ اس کو آگاہ کرو۔ میں غضب و عقوبت کرنے سے عفو و مغفرت کے ساتھ زیادہ نزدیک ہوں، اور اس سے کہو کہ اپنے پروردگار کی اجابت کرے کہ اس کی بخشش گناہوں کے لیے کھلی ہوئی ہے اور تجھ کو اس مدت میں مہلت دے دی ہے، باوجود یہ کہ تو نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اس کی پرستش سے باز رکھا، پھر بھی اس مدت میں اس نے تجھ پر بارش کی اور تیرے لیے زمین سے گھاس اگائی اور تجھ کو عافیت کا لباس پہنایا۔ اگر وہ چاہتا تو تجھ کو بہت جلد اپنی سزا میں گرفتار کرتا اور جو کچھ تجھ کو عطا کیا ہے تجھ سے سلب کر لیتا، لیکن وہ صاحب حلم عظیم ہے۔ چونکہ موسیٰ کا دل ان کے فرزند میں لگا ہوا تھا، خدا نے ایک فرشتے کو حکم دیا جس نے ہاتھ بڑھا کر ان کے فرزند کو ان کے پاس حاضر کر دیا۔ موسیٰ نے اس کو لیا اور ایک پتھر سے اس کا ختنہ کیا، اسی وقت اس کا زخم اچھا ہو گیا اور فرشتے نے پھر اس کو اسی جگہ پہنچا دیا۔ موسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ
اسی جگہ مقیم رہے یہاں تک کہ اہل مدین میں سے ایک چرواہے کا ان کی طرف گزر ہوا، وہ ان کے اہل و عیال کو شعیب کے پاس لے گیا، وہ ان کے پاس مقیم رہے اور یہاں تک کہ خدا نے فرعون کو غرق کیا۔ اس کے بعد شعیب نے ان کو موسیٰ کے پاس بھیج دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ اپنی زوجہ کے پاس واپس آئے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فصل دوم کا اختتام ہوتا ہے اور آغاز ہوتا ہے فصل سوم۔ فصل سوم موسیٰ و ہارون کا فرعون اور اس کے اصحاب پر مبعوث ہونا اور وہ تمام واقعات جو فرعون اور اس کے ساتھیوں کے غرق ہونے تک گزرے۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرعون نے 7 شہر و رسات قلعے تعمیر کیے تھے، وہ انہی میں موسیٰ کے خوف سے محصور تھا۔ ایک قلعے سے دوسرے قلعے تک جنگل بنوائے تھے، ان میں درندہ شیروں کو چھوڑ رکھا تھا تاکہ جو شخص بغیر اس کی اجازت کے داخل ہو اس کو ہلاک کر ڈالے۔ جب حق تعالیٰ نے موسیٰ کو رسالت کے ساتھ اس کی طرف بھیجا، وہ دروازے اول پر پہنچے اور اس پر عصا کو مارا، وہ کھل گیا۔ وہ اس میں داخل ہوئے، شیروں کی نظر ان پر پڑی تو سب بھاگ گئے۔ اسی طرح جس دروازے میں پہنچے تھے وہ کھل جاتا تھا اور تمام شیر ذلیل ہو کر بھاگ جاتے تھے۔ آخر وہ قصر فرعون کے دروازے پر پہنچ کر بیٹھ گئے، بالوں کے بنے ہوئے کپڑے پہنے تھے اور عصا ہاتھ میں تھا۔ جب فرعون کا جوبدار جو لوگوں کے لیے اجازت طلب کرتا تھا باہر آیا، موسیٰ نے اس سے کہا کہ میرے لیے مجلس فرعون میں آنے کی اجازت طلب کرو۔ اس نے توجہ نہ کی، پھر اس نے جواب دیا کہ پروردگار عالم کو کوئی اور نہ ملا جو اس نے تم کو پیغمبری کے لیے بھیجا۔ موسیٰ کو غصہ آیا اور عصا کو دروازے پر مارا تو جتنے دروازے ان کے اور فرعون کے درمیان تھے سب کھل گئے۔ فرعون نے موسیٰ کو دیکھا تو ان کو بلوایا۔ موسیٰ اس کی مجلس میں آئے، وہ سب سے بلند درجے پر بیٹھا ہوا تھا جو 80 ہاتھ اونچا تھا۔ موسیٰ نے کہا میں عالموں کے پروردگار کا تیری طرف رسول ہوں۔ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو کوئی علامت اور معجزہ دکھاؤ۔ یہ سن کر موسیٰ نے عصا کو زمین پر ڈال دیا، اس کی 2 شاخیں تھیں، وہ فوراً ایک زبردست اژدہا بن گئیں اور اپنے منہ کو کھولا، ایک حصے کو قصر کے اوپر اور دوسرے کو قصر کے نیچے رکھا۔ فرعون نے دیکھا کہ اس کے شکم سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، اس نے فرعون کی جانب رخ کیا، فرعون کا اس کے خوف سے پیشاب خطا ہو گیا، چلایا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اس کو پکڑ لو۔ جو لوگ اس کی مجلس میں حاضر تھے سب کے سب بھاگ گئے۔ موسیٰ نے عصا کو اٹھا لیا تو فرعون ہوش میں آیا، تو اس نے چاہا کہ موسیٰ کی تصدیق کرے اور ان پر ایمان لائے۔ اس کے وزیر حامان نے کھڑے ہو کر کہا اے اپنے وقت کے خدا، تجھ کو لوگ پوچھتے ہیں اور تو ایک بندے کا فرما بردار ہونا چاہتا ہے۔ اس کے عمراء اور رؤساء اس کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ مرد ساحر ہے، اور ایک روز مقابلے کے واسطے مقرر کیا اور ساحروں کو جمع کیا کہ موسیٰ سے مقابلہ کریں۔ ساحروں نے رسیوں اور لکڑیوں کو پھینکا جو جادو کے ذریعے سے حرکت میں آئے، تو موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا، اس نے سب کو کھا لیا۔ وہ 72 ساحر فرعون کی قوم سے تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھا سجدے میں گر پڑے اور فرعون سے کہا کہ موسیٰ کا کام جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو چاہیے تھا کہ ہماری رسیاں اور لکڑیاں باقی رہتی۔ آخر موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون نے آپ کا تعاقب کیا، جب دریا میں شگاف ہوا اور بنی اسرائیل اس میں داخل ہوئے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچا، وہ سب نر گھوڑوں پر سوار تھے۔ فرعون دریا میں داخل ہونے سے ڈرا تو جبرائیل ایک مادہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور ان لوگوں کے آگے دریا میں چلے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کے گھوڑے اس مادہ کے پیچھے دریا میں داخل ہوئے اور سب غرق ہو گئے، اور حق تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ فرعون کے مردہ جسم کو اوپر کر دے تاکہ بنی اسرائیل یہ نہ سمجھیں کہ وہ نہیں مرا بلکہ پوشیدہ ہو گیا ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ مصر واپس جائیں۔ خدا نے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے ساتھیوں کے تمام اموال و مکانات میراث میں عطا فرمائے کہ بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی ان کے کئی مکانوں پر قابض ہوا۔ پھر خدا نے ان کو حکم دیا کہ شام کی جانب جائیں۔ وہ جب دریا سے عبور کر چکے تو ایک جماعت کے پاس پہنچے جو ایک بت کے گرد جمع تھی اور اس کی پرستش کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر موسیٰ سے کہا ہمارے لیے بھی
ایک خدا بناؤ جیسا کہ اس جماعت کا خدا ہے۔ موسیٰ نے کہا تم ایک جاہل گروہ ہو کیا خدا بند عالم کے سوا کوئی اور خدا چاہتے ہو؟ بس سند موثق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے فرعون کی جانب موسیٰ کو بھیجا، وہ فرعون کے قصر کے دروازے پہ پہنچے اور اجازت طلب کی۔ اجازت نہ ملی تو عصا کو دروازے پہ مارا، سب دروازے کھل گئے اور آپ فرعون کے دربار میں آئے اور کہا میں خدا کا رسول ہوں، اس نے مجھ کو تیری طرف بھیجا ہے، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے، میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کیا میں نے تمہاری تربیت نہیں کی جب تم بچے تھے اور تم نے وہ کام کیا جو کیا، یعنی اس مرد کو مار ڈالا اور کافروں میں ہو گئے، یعنی میری نعمتوں کو بھول گئے؟ موسیٰ نے کہا ہاں میں نے کیا، میں راستہ بھول گیا تھا، پھر میں نے تم لوگوں سے گریز کی چونکہ مجھے خوف تھا، پھر میرے پروردگار نے مجھے علم و حکمت عطا کی اور اپنا پیغمبر بنایا، اور وہ نعمت جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ میری تربیت کی، وہ اس سبب سے تھی کہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا لیا تھا، ان کے فرزندوں کو ہلاک کرتا تھا، لہٰذا وہ تیری نعمت کو اس بلا کے سبب سے تھی جس کا باعث تو خود تھا۔ فرعون نے پوچھا پروردگار عالم کیا ہے اور کیا حقیقت رکھتا ہے، کیوں کر ہے؟ اس کا مطلب خدا کی کیفیت معلوم کرنا تھا، چونکہ وہ آثار سے پہچانا جاتا ہے، اس کی کنہ حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے اس کے بارے میں کیوں کر اور کیسے کا سوال غلط ہے۔ لہٰذا موسیٰ نے کہا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا پالنے والا ہے، اگر تم کو یقین آئے۔ فرعون نے تعجب کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا نہیں سنتے ہو کہ میں کیفیت کے بارے میں پوچھتا ہوں اور وہ خلق کے بارے میں جواب دیتا ہے؟ پھر موسیٰ سے کہا کہ اگر میرے سوا کسی اور خدا کے قائل ہو گئے تو میں تم کو زندان میں بھیج دوں گا۔ موسیٰ نے کہا اگر ظاہری معجزہ لاؤں پھر بھی تو اعتقاد نہ کرے گا۔ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو لاؤ۔ موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پر رکھ دیا اور وہ ایک اژدہا بن گیا۔ یہ دیکھ کر جو لوگ فرعون کے پاس بیٹھے تھے سب کے سب بھاگ گئے۔ فرعون خوف سے ضبط نہ کر سکا اور چلا اٹھا کہ اے موسیٰ تم کو قسم دیتا ہوں اس دودھ کے حق کی جو تم نے ہمارے پاس رہ کر پیا ہے کہ اس کو ہم سے دفع کرو۔ موسیٰ نے عصا کو اٹھا لیا اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا جس کے نور کی روشنی سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ جب فرعون حیرت و وحشت سے ہوش میں آیا، ارادہ کیا کہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ حامان نے اس سے کہا کہ مدتوں تو نے خدائی کی اور لوگوں نے تیری پرستش کی، اب تو چاہتا ہے کہ اپنے بندے کا فرما بردار بنے۔ فرعون نے اپنے امراء اور روسیہ سے جو اس کے پاس موجود تھے کہا کہ یہ مرد ساحر اور بڑا چالاک ہے، تم کو زمین مصر سے جادو کے ذریعے سے نکالنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں تم کیا حکم دیتے ہو اور تمہاری کیا رائے ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کے معاملے میں تعامل کرو اور لوگوں کو مصر کے شہروں میں بھیجو کہ تمہارے پاس جادوگروں کو تلاش کر کے حاضر کریں۔ فرعون و حامان خود بھی جادو جانتے تھے اور لوگوں پر سحر میں غالب ہو چکے تھے، بلکہ فرعون تو جادو کے ذریعے سے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ غرض مصر کے شہروں سے 1000 ساحروں کو جمع کیا، 1000 میں سے 100 اور 100 میں سے 80 افراد کو انتخاب کیا جو سب سے زیادہ ماہر اور جاننے والے تھے۔ ان جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ہم سحر میں کمال رکھتے ہیں، دنیا میں ہم سے زیادہ جادو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اگر موسیٰ پر ہم غالب ہوں گے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ کہا اگر تم اس پر غالب ہو جاؤ گے تو یقیناً میرے مقرب ہو جاؤ گے اور تم کو اپنی بادشاہی میں شریک کر لوں گا۔ ساحروں نے کہا کہ اگر موسیٰ ہم لوگوں پر غالب ہو گئے اور انہوں نے ہمارے سحر کو باطل کر دیا تو ہم سمجھ لیں گے کہ جو کچھ وہ لائے ہیں سحر کے قسم کے سے نہیں ہے، نہ مکر و حیلہ ہے، ہم لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ فرعون نے کہا اگر موسیٰ تم پر غالب ہوں گے تو میں بھی ان کی تصدیق کروں گا، لیکن اپنی تدبیر و کوشش کرو۔ غرض کہ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ عید کے روز جو ان میں مقرر تھا موسیٰ میدان میں آئیں۔ جب وہ دن آیا اور آفتاب بلند ہوا، فرعون کے تمام ساحروں اور اس کی تمام رعایا جمع ہوئی اور فرعون کے لیے ایک قبہ بنایا گیا جس کی بلندی 80 گز تھی۔ اس قبے کو فولاد سے موڑ دیا گیا
اس فولاد پر سیکل کیا گیا، جب آفتاب اس پر چمکتا اس فولاد کی چمک سے کسی کو اس کی طرف نظر کرنے کی تاب نہ تھی۔ فرعون و حامان اس قصر میں بیٹھے تاکہ موسیٰ اور ساحروں کی جنگ دیکھیں۔ موسیٰ آسمان کی جانب دیکھتے تھے اور اپنے پروردگار کی وحی کے منتظر تھے۔ ساحروں نے موسیٰ کا یہ حال مشاہدہ کر کے فرعون سے کہا کہ ہم اس شخص کو آسمان کی جانب متوجہ دیکھتے ہیں اور ہمارا سحر آسمان پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہم تو تمہارے لیے اہل زمین کے سحر کے دفع کرنے کے ضامن ہوئے ہیں، ہم آسمانی معجزے کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ پھر ساحروں نے موسیٰ سے کہا کہ ابتدا تم کرو گے یا ہم کریں؟ موسیٰ نے کہا جو کچھ تم کو کرنا ہو کرو۔ یہ سن کر ان لوگوں نے رسیاں اور لکڑیاں جن پر جادو کیا تھا سب کو موسیٰ کی طرف پھینکا اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم لوگ غالب ہوں گے۔ وہ سب سانپ اور اژدہوں کی طرح حرکت میں آئے، لوگ ڈرے اور موسیٰ کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا۔ ان کو رب اعلیٰ کی جانب سے آواز آئی کہ مت ڈرو کیونکہ تم بلند تر ہو اور غالب آؤ گے۔ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو تاکہ جو کچھ ان ساحروں نے بنایا ہے سب کو وہ اچک لے اور کھا جائے، کیونکہ ان کا بنایا ہوا جادو ہے اور تمہارا فعل معجزہ۔ خداوند اعلیٰ میں جب موسیٰ نے عصا کو زمین پر ڈال دیا وہ قلعے کے مانند بلند ہوا اور ایک بہت بڑا اژدہا ہو گیا، اور زمین سے سر اٹھایا اور اپنے دہن کو کھولا اور اپنے منہ کے اوپر کا سرا قصر فرعون کے اوپر لے گیا اور نیچے کا سرا قصر کے نیچے رکھا۔ پھر واپس ہوا اور ساحروں کے تمام عصا اور رسیوں کو کھا گیا۔ لوگ اس کے خوف سے منہزم ہوئے، ان کے بھاگنے میں 10,000 مرد اور عورتیں اور بچے پامال ہو گئے۔ ادھر سے واپس آ کر اس نے پھر فرعون اور حامان کے قصر کا رخ کیا۔ اس کی وحشت سے ان دونوں کے پیشاب و پیخانے خطا ہو گئے کہ ان کے کپڑے نجس ہو گئے اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ موسیٰ بھی ان لوگوں کے ساتھ بھاگے تو خدا نے ان کو ندا کی کہ عصا کو اٹھا لو اور خوف نہ کرو کیونکہ میں اس کو حالت اول میں پھیر دوں گا۔ حضرت نے اپنی چادر اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر اس کے دہن میں ڈالا اور اس کی زبان کو پکڑا تو وہی عصا ہو گیا جو پہلے تھا۔ جب ساحروں نے اس ظاہر اور کھلے ہوئے معجزے کو دیکھا سب سجدے میں گر پڑے اور کہا ہم موسیٰ و ہارون کے خدا پر ایمان لائے۔ فرعون ان پر غضبناک ہوا کہ اس پر ایمان لائے ہو قبل اس کے کہ میں اجازت دوں؟ کیا موسیٰ تمہارا بزرگ ہے؟ اس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا۔ یقیناً تمہارے ہاتھ پیروں کو ایک دوسرے کے مخالف جانب سے قطع کروں گا اور سب کو خرمے کے درختوں پر سولی دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ تیری کوشش سے ہم کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ ہم اپنے پروردگار کی جانب واپس ہوئے ہیں اور ہم کو امید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اس سبب سے کہ ہم پہلے گروہ ہیں جو اس کے پیغمبر پر ایمان لائے ہیں۔ یہ سن کر فرعون نے ان لوگوں کو قید کر دیا یہاں تک کہ خدا نے ان پر طوفان، ٹڈی، جوں اور مینڈک اور خون مسلط کیا تو فرعون نے ان کو رہا کیا۔ پھر خدا نے موسیٰ کو وحی کی رات کو میرے بندوں کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، فرعون اور اس کے لشکر والے تمہارے پیچھے آئیں گے۔ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کے کنارے آئے تاکہ دریا سے گزریں۔ فرعون کو خبر پہنچی تو اس نے اپنے لشکر کو جمع کیے، 60,000 شخصوں کو مقدمہ لشکر بنا کر آگے بھیجا اور خود 1,00,000 سواروں کے ساتھ روانہ ہوا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو باغوں، چشموں اور خزانوں اور عمدہ منزلوں سے نکالا اور ان چیزوں کو بنی اسرائیل کو عطا کیا۔ وہ لوگ طلوع آفتاب کے وقت موسیٰ کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ جب موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے اور فرعون ان کے نزدیک ہوا، اصحاب موسیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے قریب آ گئے۔ موسیٰ نے کہا ان کو ہم پر قابو نہیں ہو سکتا، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم کو دشمنوں کے شر سے نجات دے گا۔ پھر موسیٰ نے دریا سے خطاب کیا کہ شگافتہ ہو جا۔ دریا سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، تکبر کرتے ہو کہ مجھ کو حکم دیتے ہو کہ تمہارے لیے شگافتہ ہو جاؤں، حالانکہ میں نے ایک چشم زدن کے لیے کبھی خدا کی معصیت نہیں کی، اور تمہارے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت معصیت کی ہے۔
موسیٰ نے کہا، اے دریا، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کر، اور تو جانتا ہے کہ آدم نافرمانی کی وجہ سے بحث سے نکالے گئے اور شیطان خدا کی معصیت کے سبب ملعون ہوا۔ دریا نے کہا، میرا پروردگار بہت بلند ہے اور اس کا حکم قابل اطاعت ہے، اور کسی چیز کو مناسب نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی کرے، اگر وہ فرمائے تو میں اطاعت کروں۔ پس یوشع بن نون موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ اے پیغمبر خدا، حق تعالیٰ نے تم کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ اس دریا سے گزرنے کا۔ یوشع نے یقین کی قوت کے ساتھ اپنے گھوڑے کو پانی پر رواں کیا اور دریا سے گزر گئے، اور گھوڑے کا سم تر نہ ہوا۔ چونکہ بنی اسرائیل نے قبول نہ کی کہ پانی پر چلیں، خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر ماریں۔ جب عصا کو مارا اور دریا شگافتہ ہوا اور 12 راہیں اس میں پیدا ہو گئیں۔ آفتاب نے دریا کی زمین کو خشک کر دیا۔ بنی اسرائیل 12 اسباط تھے، ہر سبط ایک ایک راہ پر روانہ ہوا۔ پانی ان کے سر کے اوپر بلند اور پہاڑ کے مانند رکا ہوا تھا۔ اس سبط نے جو موسیٰ کے ساتھ تھا شور و غل مچایا کہ ہمارے بھائی یعنی دوسرے اسباط کیا ہوئے؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارے مثل دریا کی سیر کر رہے ہیں۔ لوگوں نے موسیٰ کی تصدیق نہ کی، یہاں تک کہ خدا نے دریا کو حکم دیا تو وہ مشبک ہو گیا اور پانی کی دیواروں میں بہت سے طاق پیدا ہو گئے، جس سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور گفتگو کرتے تھے۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچا اور اس عظیم معجزے کو مشاہدہ کیا، اپنے اصحاب کی جانب رخ کر کے بولا کہ میں نے اس دریا کو تمہارے لیے شگافتہ کیا ہے تاکہ عبور کرو، لیکن کوئی جرت نہ کرتا تھا کہ دریا میں داخل ہو۔ ان کے گھوڑے بھی پانی کے ہول سے بھاگ رہے تھے۔ جب فرعون اپنے گھوڑے کو دریا میں لے چلا، اس کا منجم اس کے پاس آیا اور کہا کہ اس میں داخل نہ ہوئی ہے۔ اس نے نہ مانا اور گھوڑے کو مارا کہ دریا میں داخل کرے۔ گھوڑا رکا، وہ سب نر گھوڑوں پر سوار تھے۔ جبرائیل نے ایک اسپِ مادہ پر سوار ہو کر آئے اور فرعون کے گھوڑے کے سامنے روانہ ہوئے اور دریا میں داخل ہوئے۔ فرعون کا گھوڑا بھی مادہ کی خواہش سے داخل ہوا، پھر تو اس کے اصحاب بھی اس کے پیچھے داخل ہوئے۔ اور جب موسیٰ کا آخری ساتھی دریا سے نکلا، فرعون کا آخری ہمراہی دریا میں داخل ہوا، اور جب فرعون کے تمام اصحاب دریا میں داخل ہو گئے، حق تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ دریا کو ملا دے اور پانی کے پہاڑ آپس میں یکبارگی ان لوگوں پر گر پڑے۔ اس وقت فرعون نے کہا کہ میں اس خدا پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں مسلمان ہوا۔ اس وقت جبرائیل نے ایک مٹھی کیچڑ لے کر اس کے منہ میں بھر دی اور کہا، جب عذاب خدا تجھ پر نازل ہوا تب ایمان لاتا ہے، قبل اس کے کہ زمین میں فساد کرنے والا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ ساحروں کے جادو سے موسیٰ کے ڈرنے کے سبب میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت اس لیے ڈرے کہ مبادہ معجزہ اور جادو کا معاملہ جاہلوں میں مشتبہ نہ ہو جائے اور وہ گمان کریں کہ جو کچھ موسیٰ کرتے ہیں وہ بھی انہی ساحروں کے نقل کی طرح ہے۔ اس کی تائید میں ایک روایت حضرت امیر سے منقول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت کو خوف تقاضۂ بشریت اور وہ یقین اور مرتبے کے منافی نہیں ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ چونکہ حضرت کو عصا زمین پر ڈالنے کا دیر میں حکم ہوا، وہ ڈرے کہ قبل اس کے کہ متفرق نہ ہو جائیں اور گمان نہ کریں کہ وہ ساحر سچے ہیں۔ لیکن وجہ اول زیادہ واضح ہے، اور جاننا چاہیے کہ فرعون نے ان ساحروں کو قتل کیا یا نہیں۔ مشہور یہ کہ ان کو دار پر کھینچا اور ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ ڈالا۔ وہ لوگ روز اول ساحر اور کافر تھے، اور روز آخر صاحبان ایمان بزرگ اور شہید ہوئے۔ بعض نے کہا کہ ان لوگوں کو قید کر دیا تھا، اور آخر میں جبکہ عذاب ان پر نازل ہوا تمام بنی اسرائیل کے ساتھ رہا ہوئے، اور خدا نے فرعون کے ساتھ ان کے مکالمے کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں پر کیا تان کرتا ہے، اس کے سوا کہ جب ہم نے اپنے پروردگار کی نشانیاں مشاہدہ کی اس پر ایمان لائے۔ خداوندہ ہم کو فرعون کے مظالم پر صبر عطا فرما اور دنیا سے مسلمان اٹھانا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ تمہارا بزرگ ہے کہ تم لوگوں کو جادو سکھایا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر خرما کے درخت پر دار پر کھینچوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ میرا عذاب زیادہ سخت ہے یا موسیٰ کے خدا کا عذاب۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس خدا کے مقابلے میں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے
ان کھلے معجزات کے ظاہر ہونے کی وجہ سے ہم تجھ کو نہیں مانتے، لہٰذا جو تجھ کو کرنا ہو کر لے، کیونکہ تیرا حکم صرف زندگانی ہے دنیا تک ہے۔ یقیناً ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں اور ہمارے گناہ اور جادو کو جس پر تو نے ہم کو مجبور کیا بخش دے گا، وہی خدا ہمارے لیے تجھ سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 36 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ فصل صوم ابھی جاری ہے، باقیہ واقعات آگے بیان ہوں گے انشاءاللہ۔